اب کچھ عرصے بعد حبشہ میں نجاشی کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ مسلمانوں کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر نجاشی کو شکست ہو گئی تو ان کا کیا بنے گا۔ چنانچہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ایک کشتی میں بیٹھ کر جنگ کی خبریں لینے گئے۔ اللہ کے فضل سے نجاشی کو فتح حاصل ہوئی اور اس نے مزید مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ کچھ مہاجرین بعد میں مکہ واپس آ گئے، مگر حالات ابھی سخت تھے۔ چند سالوں بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو حبشہ کے کچھ مہاجرین بھی وہاں پہنچے۔ باقی صحابہ نے غزوہ خیبر کے بعد مدینہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ یوں یہ لمبی ہجرت مکمل ہوئی۔ یہ ہجرت صرف پناہ لینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے دور رس نتائج سامنے آئے۔ اسلام پہلی بار مکہ سے نکل کر ایک اور سرزمین تک پہنچا، جہاں سے آگے اس کا پیغام پھیلنے کا موقع ملا۔ بعد میں نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خیر خواہ بنے۔ قریش نے اسلام کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر بنی ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اعلان کیا۔ اس پر قریش نے ایک سخت فیصلہ کیا اور بنو ہاشم کے خلاف مکمل بائیکاٹ کر دیا، اور ایک معاہدہ کیا گیا کہ نہ کوئی ان سے شادی کرے گا، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ انہیں کھانے پینے کا سامان دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا تاکہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو 3 سال تک مکہ کے ایک دشوار گزار گھاٹی شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، بچے بھوک سے بلکنے لگے، درختوں کے پتے اور چمڑا کھا کر گزارا کیا جانے لگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا تو میں نے اونٹ کی خشک کھال کو پانی میں نرم کر کے کھا لیا۔ یہ تکلیف دہ دور 3 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ چند رحم دل قریشوں نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور اس بائیکاٹ کو آخر ختم کر دیا گیا۔ اب انہی دنوں رومیوں کو فارسیوں سے شکست ہوئی، جس پر قریش خوش ہو گئے کیونکہ وہ فارسیوں کے طرفدار تھے، مگر قرآن نے پیشن گوئی کی کہ چند سالوں بعد روم دوبارہ غالب آئے گا، اور یہ پیشن گوئی تقریباً 7 سال بعد پوری ہوئی، اور اس سے مسلمانوں کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ اب جب قریش کا ظلم ناقابل برداشت ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ راستے میں قبیلے قارہ کے سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی، جس نے کہا ابوبکر جیسے نیک انسان کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے، میں تمہیں اپنی پناہ دیتا ہوں۔